ناظرین، حزب اللہ کے جنگجوؤں کی کارروائیاں اسرائیلی فوج کے لیے درد سر بن گئی ہیں۔ جیسے ہی صہیونی فوج اپنے ہیڈ کوارٹر سے باہر نکلتی ہے، لبنانی تنظیم کے فدائین اور جنگجوؤں کے حملوں کا نشانہ بنتی ہیں۔ حزب اللہ نے تازہ ترین کارروائی میں صہیونی فوج پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا مؤثر اور منظم تھا کہ اس میں بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ حملے میں 10 سے زائد اسرائیلی کمانڈوز کو ہلاک کیا گیا، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے صرف 3 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ لبنانی تنظیم کے پے در پے حملوں سے بوکھلاہٹ کا شکار صہیونی ریاست نے اب حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ نعیم قاسم کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی ہے کہ اب ہم نعیم قاسم کو نشانہ بنائیں گے۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان مصر کے دورے کے بعد یورپی یونین کے عہدیداروں سے ملنے پہنچ گئے ہیں۔ سعودی ولی عہد کے دورے کا فائدہ یہ ہوا کہ اسرائیل کی حمایت کرنے والے یورپی ملکوں نے بھی القدس فورس کی حمایت کر دی ہے۔ اسرائیل میں اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یورپی ملک بھی صہیونی ریاست کے خلاف ہو گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سب سے حیران کن رد عمل ترکیہ کا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہاں ہیں؟ آخر وہ کیوں کوئی واضح موقف یا سٹینڈ لینے سے گریز کر رہے ہیں؟ ادھر امریکہ نے بھی نتن یاہو سرکار کو جھنڈی دکھا دی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے صاف لفظوں میں اسرائیل پر واضح کر دیا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر بیروت پر بمباری برداشت نہیں کر سکتے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد صہیونی فورسز نے یہ وتیرہ بنا رکھا ہے۔ وہ حزب اللہ کی جانب سے کیے گئے حملوں کی آڑ میں شہری آبادی پر بمباری کر رہی ہے۔ آئے روز اسرائیلی فوج کی دہشت گردی سے بیروت اور لبنان کے جنوبی علاقوں میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہو رہا ہے۔ پچھلے ہفتے مسیحی آبادی پر بم برسانے کے بعد امریکہ پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ وہ صہیونی ریاست کو لگام ڈالے۔ اس وقت $1 ملین سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا امریکہ اسرائیل کو نئی جنگ شروع کرنے کی اجازت دے گا؟ ان تمام پوائنٹس پر اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ دوستو، حزب اللہ نے 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل پر 3 حملے کیے ہیں۔ لبنانی تنظیم نے اسرائیلی شہر صفتر پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ گزشتہ شام 6:50 پر کیے جانے والے حملے میں صفت کا نواحی علاقہ تباہی کا منظر پیش کرنے لگا۔ مغربی الجلیل میں شلومی کے قریب ڈرون گرنے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی میڈیا نے العادین ٹی وی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ حزب اللہ کے میزائل نے نہاریہ شہر کو بھی نشانہ بنایا۔ عبرانی میڈیا خود تصدیق کر رہا ہے کہ نہاریہ میں کیے جانے والے حملے کے بعد منجملہ، مرگلیوت، حرامشاہ، مسکاف کے علاقوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی چینل 12 کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں حزب اللہ کے 30 سے زائد راکٹوں نے تباہی مچا دی۔ دوسری جانب ایک اور کارروائی میں حزب اللہ نے سرحدی قصبے کوزہ میں گھات لگا کر حملہ کیا، جس میں 10 سے زائد اسرائیلی کمانڈوز مارے گئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ لیکن نتن یاہو کا پالتو میڈیا 3 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج پر حزب اللہ نے اتنا بڑا حملہ کیا کہ اس کے بعد اسرائیلی فوج نے 8 ہیلی کاپٹرز میں میرین کمانڈوز کو اس علاقے میں حزب اللہ کے جنگجوؤں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ لبنانی میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے لاؤ لشکر کے ساتھ آنے والے صہیونی فوجی بھی حزب جنگجوؤں کا نشانہ بنے۔ اسرائیلی بحریہ نے 146ویں ڈویژن کی فوج کے تعاون سے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے درجنوں ٹھکانوں پر بمباری کی۔ حزب اللہ نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ اسرائیل آگ سے کھیلنا بند کر دے۔ لبنانی تنظیم نے اپنے 2 پن پوائنٹ بیلسٹک میزائل قادر 2 اور نصر 1 کے آپریشنل ہونے کے بعد ان کی فوٹیج اور تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمارے یہ میزائل صہیونی ریاست کو سبق سکھانے کے لیے کافی ہوں گے۔ قادر 2 زمین سے زمین پر مار کرنے والا پن پوائنٹ بیلسٹک میزائل ہے، جس سے حال ہی میں تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ بیلسٹک میزائل اسلامی استقامتی تحریک کے انجینئرز نے اپ گریڈ کیا ہے، جسے ہدف کو بالکل صحیح نشانہ بنانے کے لیے اس سے کام لیا جاتا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے تیار کردہ دوسرا میزائل نصر 1 ہے، جس کی رینج 100 کلومیٹر ہے اور یہ میزائل 100 کلو تک وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ اس میزائل کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دینے کی منفرد صلاحیت پائی جاتی ہے۔ حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست جنگ میں داخل ہو چکی ہے۔ ادھر اسرائیل نے نعیم قاسم کو دھمکی دی ہے کہ وہ اپنے پچھلے لیڈروں والی غلطی دہرانے سے باز رہے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزویگ نے دھمکی امیز پیغام میں کہا، نعیم قاسم بھی حسن نصر اللہ جیسے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ جلد ہی حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری
جنرل نعیم قاسم کی باری آنے والی ہے۔ ناظرین، اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد سے پوری دنیا کی نظریں اسرائیل پر لگی ہوئی ہیں کہ صہیونی ریاست کیا رد عمل دیتی ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے حوالے سے کئی سوالات جواب طلب ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا سوال مقام کا تعین ہے کہ کیا اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائے گا یا صرف معاملہ فوجی اہداف تک محدود رہے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اسرائیل ایران کے خلاف کون سے ہتھیار استعمال کرنے جا رہا ہے۔ صہیونی ریاست نے ایران پر حملے کے لیے خصوصی ہتھیار تیار کیے ہیں۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے کچھ تفصیلات بیان کی ہیں کہ ایران پر کیے جانے والے ممکنہ حملے میں صہیونی ریاست کون سے ہتھیار اور میزائل استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسرائیل نے اپنی امریکی امداد کا بڑا حصہ ایسے لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے مختص کیا ہے جو ہر سمت میں 2 گھنٹے اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس میں ایک جدید F-151 اسکواڈرن سے لے کر F-161 اسکواڈرن تک شامل ہیں۔ لاک ہیڈ مارٹن کمپنی نے خاص طور پر ان طیاروں کے لیے ہم آہنگ ایندھن کے ٹینک بھی تیار کیے ہیں، جنہیں ایروڈائنامک یا ریڈار سے چھپ کر اپنی رینج تک پہنچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یروشلم پوسٹ نے دفاعی ماہرین کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل نے F-35 طیاروں کے لیے ڈیٹیکیبل ایندھن کے ٹینک تیار کیے ہیں، جس سے وہ اسٹیلتھ صلاحیتوں کو برقرار رکھتے ہوئے ایران تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ فاصلے تک زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں کے علاوہ کئی مختلف میزائل صہیونی ریاست کے پاس موجود ہیں۔ سپر سونک کروزنگ ٹیکنالوجی کا حامل راکس میزائل ہے۔ یہ رافیل کے اندر میزائل پر مبنی ہے، جو ایرانی شہاب میزائل کی رفتار اور چال میں جانچ کے مقاصد کے لیے نقل کرتا ہے۔ اس میزائل کا F-16 یا F-35 لڑاکا طیاروں سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ اس میزائل کی رینج 300 کلومیٹر ہے۔ یہ 500 کلو وزنی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ یہ مضبوط یا زیر زمین ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کے پاس زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل سسٹم ہے، جو روایتی اور جوہری وار ہیڈ سے لیس ہے۔ اسے جیریکو میزائل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاپ آئی ٹربو کروز میزائل کی رینج 1500 کلومیٹر ہے اور دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے اسرائیل ایران کو نشانہ بنانے کے لیے یہ میزائل استعمال کر سکتا ہے۔ اسے اسرائیلی بحریہ کی آبدوزوں سے لانچ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ روایتی اور جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، مصر کے دورے کے بعد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان یورپی یونین کے عہدیداروں سے ملنے پہنچ گئے۔ دراصل گزشتہ روز یورپی یونین نے خلیجی ریاستوں کے ساتھ اپنی اولین سربراہی کانفرنس کا آغاز کیا، جو یورپی یونین کے سفارتی دباؤ کا حصہ ہے۔ یورپی یونین کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈر لین اور یورپی یونین کونسل کے صدر چارلس مشیل نے سربراہی اجلاس میں آمد پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا استقبال کیا۔ کونسل سے خطاب میں یورپی یونین کونسل کے صدر چارلس نے کہا، مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے عالمی استحکام کو خطرہ لاحق ہے، جس کے پیش نظر امید کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ عرب صحافیوں کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد کا یورپی یونین کا دورہ خلیجی ریاستوں اور یورپی ملکوں کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہوگا، لیکن ان کے اس دورے کا مقصد صرف کاروبار، تجارت اور تعلقات کو وسعت دینا ہرگز نہیں ہے۔ وہ دراصل صہیونی ریاست کو لگام ڈالنے کا منصوبہ لے کر یورپی یونین کے عہدیداروں سے ملے تھے۔ سعودی ولی عہد نے فیصلہ کیا ہے کہ القدس فورس کی تشکیل سے پہلے ہی عالمی برادری کو اس حوالے سے اعتماد میں لے لیا جائے، تاکہ کل کو جب وہ فورس صہیونی ریاست کے خلاف ایکشن لے تو کسی کے پاس بولنے یا اعتراض کرنے کا جواز نہ ہو۔ اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ فی الحال صہیونی فوج لبنان پر ہی حملے جاری رکھے گی اور وہ کسی بھی صورت ایران پر حملے کی غلطی نہیں کرے گی، کیونکہ اگر نتن یاہو نے ایسا کیا تو یہ ان کی جانب سے کیا جانے والا آخری بلنڈر ہوگا۔